السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول رفاقتیں کا دوسرا اور آخری حصہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی آبا سے بات کرنے سے پہلے چھوٹے بھائی سے ان کی بیٹی کے لیے بات کی جو کچھ دن پہلے ہی اپنے فائنل امتحان دے کر گھر آئی تھی۔ انہوں نے سوچنے کا وقت مانگے بنا کسی لگی لپٹی کے بغیر معذرت کر لی۔ وہ حیران تھے۔ ان کے خاندان اور بیٹے میں وہ سب کچھ تھا جس کی لڑکی اس کے والدین تمنا کرتے ہیں، بس ایک بیماری کی وجہ سے سب اتنے خوفزدہ کیوں ہو رہے تھے؟ ایسا بھی نہیں تھا کہ مصیب اکلوتا تھا جس پر دیکھ بھال کی ذمہ داری ہوتی، نہ بیماری کوئی چھوت والی تھی۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ رشتے سے انکار کی وجہ محض کورتلین کی دماغی صحت نہیں بلکہ مصیب کی اپنی ماں کے لیے غیر معمولی محبت بھی ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کورتلین کی آواز پر وہ بری طرح ٹھٹکے۔ وہ جانے کب باہر آئی تھی؟ بچوں کی شادی کے بارے میں؟ انہوں نے بغور اپنی چہیتی بیوی کو دیکھا۔ کون؟ ان کے بولنے کا انداز بھی دھیما ہو گیا۔ وہ پہلے جیسی رفتار اور خوشی اور جوش میں بات نہیں کرتی تھیں۔ مصیب اور سلیمان؟ اچھا مذاق کرتے ہیں آپ بھی؟ وہ ہاتھ سے مکھی اڑانے کے سے انداز میں ہنستے گویا ہوئیں۔ بیگم، مصیب کو اپنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ فرم سٹارٹ کیے 4 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کہتی تھیں بس 2 سال کی بات ہے پھر شادی کر دوں گی تمہاری۔ ان کی ہنسی میں کھو کر وہ بھی کہہ گئے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ پرتشویش سی انہیں غور سے دیکھنے لگیں جیسے ان کی دماغی صحت پر شبہ ہو۔ مصیب کا لاسٹ سمسٹر ہے ابھی۔ مذاق کر رہا تھا بیگم، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس تبسم میں کرب تھا۔ جب آپ اپنے ساتھی ہمراز ہم زبان سے ہم کلام ہو اور درمیان میں بات کے مطالب بدل جائیں تو اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں۔ تبھی دیوا وہاں ان دونوں کے لیے چائے لے کر آ گئی۔ ٹرے میں بسکٹ اور نمکین بھی رکھا گیا تھا۔ کورتلین کو شام کی چائے کے ساتھ کچھ نمکین کھانے کی عادت تھی۔ شکریہ بیٹا، انہوں نے تشکر سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرا کر چلی گئی۔ شکر ہے یہ لڑکی اچھی ہے، پچھلی والی کی طرح چوریاں نہیں کرتی۔ انہوں نے کپ کے ساتھ ایک بسکٹ اٹھایا۔ انہوں نے کپ اٹھاتے ہوئے انکار بھرا۔ ایسے وقت انہیں حقیقت سمجھانا لا حاصل تھا۔ اب بیٹے تک بات پہنچانے کے لیے ان کے پاس ماں والا پل نہیں تھا، سو خود ہی مصیب سے بات کرنا پڑی۔ وہ ان کی بات سن کر ایسا شدید حیران ہوا کہ بت ہی بن گیا۔ یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ اگر تعلیم اور سٹیٹس دیکھیں تو وہ تمہارے قابل نہیں، لیکن بیٹا اس وقت ضرورت اور سہولت ہر بات پر حاوی ہے۔ مجھے وہ بچی پسند ہے، اس کا مزاج اطاعت گزاری پسند ہے۔ تم بھی اگر اسے دیکھنے کا نظریہ بدل لو تو وہ تمہیں بھی اچھی لگے گی۔ تمہیں لگ رہا ہوگا میں خود غرض ہو کر سوچ رہا ہوں، تم سے زیادہ عینی اور اس گھر کا سوچ کر کہہ رہا ہوں، تو یہ کسی حد تک سچ ہے۔ لیکن بیٹا جتنا میں تمہیں اور تمہارے اپنی ماں سے پیار کو سمجھتا ہوں، اس کے مطابق دیبا سے بہتر تمہارے لیے کوئی نہیں۔ وہ اب بھی بولنے کے قابل نہیں ہوا تھا۔ بات ہی ایسی انوکھی تھی۔ تم سوچ کر اپنا فیصلہ بتا دو۔ اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو پھر میں آپا سے بات کروں گا کہ وہ کوئی قابل لڑکی دیکھ کر بتائیں۔ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ کورتلین کے مرض کی تشخیص کے بعد بھی وہ بڑا پر امید اور مثبت تھا۔ اول فکر اور پریشانی تھی، لیکن جب یہ حقیقت قبول کر لی تو وہ پر یقین تھا کہ سب ٹھیک ہوگا، وہ سب مل کر سنبھال لیں گے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کے خواب، مستقبل کے منصوبے، زندگی کے اہم فیصلے سب کچھ اس وجہ سے بدل جائیں گے۔ وہ جو اپنی زندگی کی بخوبی سنبھال لے گا، اب حالات کے دھارے پر رخ موڑنے لگی تھی۔ محبت جیسا خالص جذبہ بھی مشروط نکلا۔ اروبا کے جواب نے اسے دکھ دیا تھا تو کہیں اس کے اندر اطمینان بھی تھا۔ وہ یہ سب شادی کے بعد کہتی تو اس کے لیے کتنی بڑی مشکل کھڑی ہو جاتی۔ وہ جیسی تھی اس نے ویسا فیصلہ کیا تھا۔ غلطی اس کی تھی، وہ اسے سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے تکلیف اور دکھ کے ساتھ ہی مان لیا تھا کہ اروبا نے پریکٹیکل فیصلہ کیا ہے، اور اب جو اس نے سنا وہ بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ ایسی زندگی کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ زندگی کے ساتھی کا تصور اس کے لیے ایک پراعتماد، پروقار اور جدید طرز زندگی کے تقاضوں کو نبھانے والی لڑکی کا تھا۔ وہ اس خوبصورت ساتھ اور احساس کو جس کے ساتھ سوچتا آیا تھا وہ فریب نکلا، اور اب اسے جس سے منسوب کرنے کا اعظم میر کہہ رہے تھے۔ اس نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ مضبوط قوت ارادی کا مالک اور حقیقت پسند انسان تھا۔
لیکن پھر بھی اس وقت اس کی بند آنکھوں سے نمی جھلک کر پلکوں پر چمکنے لگی تھی۔ خواب ٹوٹے تو اتنا تو ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت اور سہولت ہر بات پر حاوی ہے۔ اس کے معاف ہوتے ذہن میں باپ کی آواز کی تکرار جاری تھی۔ اعظم میر نے ماموں کے گھر جا کر بات کی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ سب سکتے میں آ گئے۔ عروبہ اسے انکار کر چکی تھی، لیکن اس کی جگہ دیبا کا انتخاب ہوگا، یہ بات جتنی حیرت انگیز تھی اتنی ہی بری بھی لگ رہی تھی۔ کہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ خوبرو بااعتماد اور وجیح مصیب، اور کہاں 12 جماعتیں پاس دبوسی اعتماد سے خالی دیبا۔ دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کسی زاویے سے بھی ان کا جوڑ نہیں بنتا تھا۔ سب مصیب کے مان جانے پر بے یقین سے تھے۔ بس ایک آبدہ پر شادی امر کی کیفیت طاری تھی۔ اعظم میر کو انکار کرنا آسان نہیں تھا، اور پھر ان کے پاس کوئی ٹھوس وجہ بھی نہ تھی جس کی بنیاد پر وہ دیبا اور اس کی شادی پر اعتراض کرتے۔ جنہیں تحفظات ہونا چاہیے تھے، وہ خود بیٹے کی رضامندی سے رشتہ لے کر آئے تھے، تو ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ پھر بھی نانی نے دبے لفظوں میں کہا کہ گھر میں اور بھی لائق بچیاں ہیں، ساری بچیاں ہی ہمیں ایک سی عزیز ہیں، بس یہ ہے کہ دیبا کی ہم سب کو عادت ہو گئی ہے، وہی اب ہمارا گھر سنبھال رہی ہے، لہٰذا وہی مستقل ہمارے گھر آ جائے تو ہمیں خوشی ہوگی۔ اعظم میر کی بات کے بعد دنیا داری نبھانا ہی بچا تھا۔ آبدہ نے اسے فون پر بتایا تو اسے لگا کانوں کو دھوکا ہوا ہے۔ ان سے خوشی سنبھالے نہ سنبھل رہی تھی۔ ان کے نزدیک یہ بے جوڑ یا مصلحت والا رشتہ نہیں تھا، بلکہ ان کے صبر کا انعام تھا، ان کی دعاؤں کا ثمر تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماں کی خوشی پر کیا رد عمل دے۔ اس کے لیے ان کی خوشی اور اطمینان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ ان سے بات کرنے کے بعد پرسوچ سی فون ہاتھ میں لیے کھڑی تھی، تبھی مصیب ڈرائنگ روم میں آیا۔ اس نے کار کی چابی جس کے اوپر دھرے جوٹ کے پیالے میں رکھی اور جوتے اتار کر صوفے پر گرسا گیا۔ اس نے کونے میں کھڑی دیبا کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے علم تھا ذرا دیر بعد وہ اٹھ کر کمرے میں جائے گا، پھر نہانے کے بعد چائے کی طلب اسے باورچی خانے میں لے آئے گی۔ وہ عموماً اس وقت رات کے کھانے کی تیاری میں لگی ہوتی تھی۔ وہ پیچھے میز پر بیٹھ جاتا اور وہ ایک چولہا خالی کر کے پہلے اس کی چائے بناتی۔ وہ کبھی وہیں بیٹھ کر فون دیکھتے ہوئے پی لیتا اور کبھی کپ رکھ کر باہر چلا جاتا۔ کرتلین کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اسے اس میز پر بیٹھنے کی ایسی عادت ہو گئی تھی کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں بھی لاشعوری طور پر وہی کرتا تھا۔ اس نے صوفے کی پشت سے گردن ڈال کر آنکھیں موند لیں۔ دیبا دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبح استری شدہ شرٹ سلور زدہ اور ڈھیلی سی تھی۔ چہرے پر دن بھر کی مصروفیت نے اپنے نشان چھوڑے تھے۔ سیاہ الجھے سے بال اس کا حلیہ صبح کے مقابلے میں مختلف بتا رہے تھے۔ اپنی محویت اور اس قدر تفصیلی جائزے کا احساس ہوتے ہی اس کا دل شور کرنے لگا۔ اس نے پہلی بار سینے میں ایسی ہلچل محسوس کی تھی۔ خود کو سنجش کرتی آگے بڑھی، اور جب اس کے سامنے سے گزری تو مصیب آنکھیں کھول کر سیدھا ہوا۔ وہ باورچی خانے میں اس کی آمد کا انتظار ہی کرتی رہ گئی، مگر وہ نہیں آیا۔ اسے کوئی خوش فہمی نہیں تھی کہ یہ مصیب کی خواہش سے ہو رہا ہے کہ اس گھر کو ایک ذمہ دار شخص کی ضرورت تھی، اور وہ اس کردار کے لیے موزوں امیدوار تھی۔ شانو اور سلیمان کا پہلا رد عمل وہی تھا جیسا مصیب کا تھا، لیکن پھر اعظم میر نے انہیں قائل کر لیا۔ بدلے حالات نے سمجھوتے کی اہمیت سب پر اجاگر کر دی تھی۔ کرتلین دونوں بیٹوں کی شادی کا سن کر خوش ہوئی تھیں۔ شادی کے انتظامات کے لیے اعظم میر نے اپنی بڑی بہن کو بلا لیا تھا۔ تھکے ہارے زیادہ مہمان چاچی کے یہاں چلے گئے تھے۔ انہیں بھی علم تھا کاروبار سنبھالنے والی آج فارغ نہیں ہوگی۔ سلیمان اور فاریہ کے لیے ان کے دوستوں نے ہوٹل کا کمرہ بک کیا تھا۔ اس سے بھی اعظم میر نے پوچھا تھا، مگر اس نے منع کر دیا۔ تھکی ہاری کرتلین سو گئی تھی۔ سارا وقت ان کے ساتھ رہی شانو بھی کمرے میں بستر پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ انہیں اپنے بیٹوں کی شادی کا علم تھا، لیکن وہی ذرا دیر میں مختلف باتیں۔ کس کی شادی میں آئے ہیں؟ دلہنیں پیاری ہیں، اپنے مصیب کی دلہن کا میک اپ بھی ایسا ہی کروائیں گے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں میرے بچے۔ اب چلو گھر، بہت دیر ہو گئی، صبح سب کو اپنے کام پر جانا ہے۔ اس کے کمرے میں جانے سے پہلے اعظم میر اس کے پاس آئے تھے۔ بیٹا، تم سمجھدار ہو، میں لیکچر نہیں دوں گا، میری ساری دعائیں تم بچوں کے لیے ہیں، بس اتنا خیال رکھنا کہ دیبا کی حق تلفی نہ ہو،
اسے کوئی دکھ نہ پہنچے۔ مجھے وہ بچی شانوں کی طرح عزیز ہے۔ جی پاپا۔ اس نے مسکرا کر ایک اور بوجھ شانے پر اٹھایا اور کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ جو دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، دروازہ کھلنے پر خود کو گرنے سے بچاتے ہوئے ایک طرف ہوئی۔ سوری۔ اس کے پاس پہلا ہی لفظ معافی کا تھا۔ وہ گہرے سبز اور ہلکے سنہرے لہنگے، زیور اور میک اپ میں روز کی دیبا سے بہت مختلف لگ رہی تھی، تاہم چہرے پر انتہا کی سنجیدگی تھی۔ وہ آگے بڑھ کر پلنگ تک پہنچ گیا، لیکن وہ وہیں کھڑی رہی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا، جو کچھ کہنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ وہ کئی دنوں سے خود کو سمجھا رہا تھا، اس گھڑی کے لیے خود کو راضی اور تیار کر رہا تھا، پھر بھی اس وقت اس کا رواں رواں احتجاج میں مصروف تھا، جبکہ اسے باپ کی باتیں بھی بھولی نہیں تھیں۔ کچھ کہنا ہے۔ وہ 2 قدم آگے آیا۔ وہ شعوری طور پر دروازے سے دور ہونے کے لیے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنی بات کس طرح اس تک پہنچائے۔ کہو۔ اسے یوں ہی جزبز اور چپ دیکھ کر اس نے پھر کہا، آپ میری فکر نہ کریں، مطلب آپ انکل، میں انہیں پتہ نہیں لگنے دوں گی۔ میری اور امی کی مجبوری تو آپ جانتے ہیں، ہم کسی سے نہیں کہہ سکتی۔ ویسے امی، میرا مطلب یہ ہے کہ آپ۔ اس نے ذرا سا سر اونچا کر کے اسے دیکھا اور اس غلطی پر جو بے ربط سے جملے نکل رہے تھے وہ بھی روٹ گئے۔ میں، اس نے کسی طرح گم ہوئے الفاظ تلاش کیے، پریشان نہیں کروں گی، اور جیسا آپ کہیں گے۔ وہ آگے آیا اور دیوا سہم کر خاموش ہو گئی۔ ڈرو نہیں، ریلیکس۔ اس کے حسین چہرے پر در آئے خوف نے اس کی آواز خود بخود نرم کر دی۔ فی الحال جو سچویشن ہے اور جیسے اتنی جلدی شادی ہوئی، بس اسی وجہ سے وہ اس سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ تم مجھے بیوی کی حیثیت سے پسند نہیں۔ میں نے یہ شادی بڑے جبر سے مجبوری میں کی ہے۔ میں خوش نہیں ہوں اور میں کبھی تمہارے ساتھ خوش رہ بھی نہیں سکتا۔ اگر دیوا نے اتنے دن اس گھر میں نہ گزارے ہوتے تو وہ یہ سب شدید نفرت اور غصے میں اسے کہہ رہا ہوتا، لیکن بات تو یہ بھی سچ تھی کہ اگر اس نے کچھ دن اس گھر میں نہ گزارے ہوتے تو اس سے شادی کی نوبت بھی نہ آتی تھی۔ وہ بات کے بیچ اچانک چپ ہو گیا اور اب کسی خیال میں ڈوبا اسے دیکھ رہا تھا۔ دیبا نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ہوش میں آیا۔ تم چینج کر لو۔ اس کا مزید کچھ بھی کہنے سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ احتیاط سے لہنگا سنبھالتی کپڑے بدلنے چلی گئی۔ جب وہ حلیہ بدل کر واپس آئی تو مصیب کپڑے بدل کر سو گیا تھا۔ اب جانے سچ میں سویا تھا یا سویا بن رہا تھا، اس کا بھی دل کیا وہ اپنے کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن اس وقت وہاں اس کی امی برسوں بعد پرسکون اور خوش ہو کر سو رہی تھیں۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کمرے میں ایک صوفے کی موجودگی کا احساس ہوا۔ دیوار سے لگا صوفہ چیزیں رکھنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اس پر بڑے بڑے کارٹن اور کتابیں رکھی تھیں۔ سارے ممکنات پر غور کرنے کے بعد اس نے کرسی پر بیٹھ کر پیر اوپر کیے، دوپٹہ پھیلا کر چادر کی طرح اوڑھا اور پیچھے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ رات کسی پہر اس کی آنکھ کھلی اور کروٹ بدلتے نظر کرسی پر گٹری بنی دیبا پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے افسوس سے دونوں ہاتھ بالوں میں پھنسائے۔ اسے یوں کرسی پر رات گزارتے دیکھ کر اسے اپنے ظالم اور بے حس ہونے کا شدید احساس ہوا تھا، جس رات کے بارے میں اس کا خیال تھا کہ وہ غمزدہ دل کے ساتھ اپنے ارمانوں اور خوابوں کا سوگ منائے گا۔ اس شب اس نے دنیا کی سب سے بڑی سچائی جان لی کہ جو ہمارے پیاروں سے سلوک اچھا کرتا ہے، ہمارا دل اس کی پرواہ خود بخود کرنے لگتا ہے۔ وہ معمول کی طرح اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ مصیب کمرے میں سو رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ عابدہ بھی اٹھ کر سیدھی ادھر چلی آئیں۔ تم کیوں ادھر آ گئیں؟ جاؤ کمرے میں، آج میں سنبھال لوں گی سب۔ اسے دیکھتے ہی وہ تیزی سے بولتے آگے آئیں اور اس کے ہاتھ سے چاقو لے کر سامنے سے پیاز کی پلیٹ دور کی۔ وہ دھیرے سے ہنسی۔ امی، عادتیں ایک دن میں نہیں بدلتی۔ جیسے آپ اس وقت اٹھ کر کچن میں آئی ہیں، ویسے ہی میں بھی۔ اس نے ہلکے انداز میں بات ٹالنی چاہی۔ تم جاؤ، مصیب جاگے تب اس کے ساتھ آنا۔ وہ بزد تھی۔ امی، اس نے رسان سے کہا، آپ اس بات کی طرف سے بالکل بے فکر رہیں کہ یہاں کوئی مجھ سے ناراض یا غصہ ہوگا یا کسی کو کچھ برا لگے گا۔ یہاں ایسا مزاج الحمدللہ کسی کا نہیں ہے۔ اس نے ماں کو اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ 100% درست کہہ رہی ہے ہماری بیٹی، اعظم میر نے اندر داخل ہوتے کہا۔ یہ دیبا کا گھر ہے، جیسی اس کی مرضی اسے کرنے دیں۔ وہ دونوں ان کی آمد پر گڑبڑا سی گئی۔
مجھے بھی چائے دینا بیٹا، آپ بھی جلدی جاگ گئے؟ اس نے چولہا جلاتے پوچھا۔ ہاں، بیگم کو 5 بجے چہل قدمی کرنا تھی، واپس آ کر خود تو سو گئی ہیں، لیکن اب میری نیند چہل قدمی کو نکل گئی ہے، انہوں نے کرسی پر بیٹھتے کہا۔ وہ ان کی بات پر مسکرا دی۔ عابدہ کو ان دونوں کی بے تکلفی اور باتیں خوشگوار لگ رہی تھی۔ آپ کہیں تو میں منور بھائی سے بات کر لوں کہ آپ یہیں رہیں گی، انہوں نے عابدہ سے کہا۔ دیبا خوشی سے ان کی سمت پلٹی، لیکن اس سے پہلے عابدہ کہنے لگی، ابھی نہیں، کچھ دن رک جائیں۔ وہ سب دیبا کے رشتے اور شادی پر حیران تو تھے ہی، ساتھ ناخوش بھی تھے۔ وہ انہیں مزید خفا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دیبا نے انہیں دیکھا تو انہوں نے آنکھ کے اشارے سے اسے چپ رہنے کو کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اسی شام عابدہ واپس چلی گئیں۔ سلیمان اور فاریہ ہنی مون پر روانہ ہو گئے۔ گھر میں مصیب کی پھپھو کے علاوہ اور کوئی مہمان نہیں تھا۔ ان کے بہو بیٹا بھی واپس چلے گئے تھے۔ کرسی پر مت سونا، وہ آدھے گھنٹے کے کام کو 2 گھنٹے میں ختم کر کے آئی تو چپکے سے دروازہ کھولا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، لیکن وہ تو جیسے اسے اطلاع دینے کے لیے جاگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کہا۔ دیبا کی نظر بے اختیار صوفے کی سمت گئی جہاں آج کوئی سامان نہیں تھا۔ اس نے کنکھیوں سے پلنگ کی سمت دیکھا۔ مصیب کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ صوفے پر تکیہ اور چادر بھی پڑی تھی۔ اس کی ایسی فکر ماں کے علاوہ کسی اور کو نہیں تھی۔ اس نے ممنونیت بھری نگاہ سے سوئے مصیب کو دیکھا۔ محرومیاں زود و حس بنا دیتی ہیں، دکھ بساط سب ذرا ذرا سی باتوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ کھانا پکانے کے علاوہ جب اسے فرصت ہوتی وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی، لیکن اب کمرہ بدل گیا تھا۔ حالانکہ دن کا زیادہ وقت مصیب کمرے میں ہوتا نہیں تھا، پھر بھی وہ جانے سے کتراتی تھی۔ کبھی لان میں بیٹھ جاتی تو کبھی خالی ڈرائنگ روم میں۔ اعظم میر اور قرۃ العین کہیں ایک ساتھ ہوتے تو ان کے پاس نہیں جاتی تھی۔ شانو کا رویہ اس کے ساتھ شادی سے پہلے ہی نرم اور اپنائیت بھرا تھا، لیکن ان کے درمیان بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ صبح مصیب کے جاگنے سے پہلے ہی کمرے سے چلی جاتی تھی۔ رات میں وہ کمرے میں کام کر رہا ہوتا یا ٹی وی پر کچھ دیکھ رہا ہوتا۔ اس وقت وہ تھکی ہاری اندر آتی اور اپنی چادر تکیہ لے کر صوفے پر سو جاتی۔ وہ خود بستر پر جانے سے پہلے اس پر ایک آدھ نظر ڈال لیتا، کبھی صوفے سے نیچے لٹکتی چادر اس پر ڈال دیتا۔ اس کی لا علمی میں اسے دیکھتے رہنے کا نتیجہ تھا کہ اسے دیبا کے چہرے کے نقوش یاد ہو گئے تھے۔ اس کی کمان سی سیاہ بھویں، چھوٹی سی ناک، چوڑی پیشانی اور بڑے سے ہونٹ جو سوتے ہوئے ادھ کھلے رہتے تھے۔ پہلے اسے عابدہ سے ملنے جانا ہوتا تو وہ یا سلیمان ماموں کے گھر چھوڑنے اور لینے جاتے تھے۔ شادی کے بعد یہ ذمہ داری مکمل طور پر اس کی ہو گئی تھی۔ وہ اسے باہر ہی چھوڑ آتا تھا اور لینے کے لیے بھی جاتا تو فون کر کے اسے باہر بلا لیتا۔ سلیمان اور فاریہ صبح ایک ساتھ جاتے اور رات ساتھ گھر آتے تھے۔ اکثر تو رات کا کھانا بھی ان کا باہر ہی ہو جاتا تھا۔ چھٹی کے دن دیر سے جاگتے۔ اکثر چھٹی کے دن ان کی کسی دوست کے یہاں دعوت ہوتی اور جس دن دوست کے یہاں نہ ہوتی اس دن فاریہ کے گھر مدعو ہوتے۔ آج بھی 11 بجے اٹھ کر اس وقت باورچی خانے میں آئی تھی جب دیبا کھانا بنا کر وہاں سے جانے لگی۔ برتن دھونے والی ماسی جا چکی تھی۔ چھٹی کے دن اس نے صفائی والی ماسی کو دیر سے بلانا شروع کر دیا تھا تاکہ سب کمروں کی صفائی ممکن ہو سکے۔ میرے لیے بھی پراٹھا اور چائے بنا دو، فاریہ نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے کہا۔ روز صبح وہ دونوں بنا ناشتہ کیے جاتے تھے کہ ان کے دفتر میں ناشتے کا انتظام ہوتا تھا۔ اس نے فریج سے آٹا نکالا اور چائے رکھی۔ فاریہ اپنے فون میں مصروف تھی۔ اعظم میر کمرے کے جگ میں پانی بھرنے آئے تو وہ چائے چھان رہی تھی۔ ابھی تک ناشتہ نہیں کیا بیٹا؟ یہ میرے لیے ہے انکل، فاریہ نے فون سے سر اٹھایا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے فاریہ کا ناشتہ میز پر رکھا تو وہ اسے ساتھ لیے باہر نکلے۔ وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھے اس سے اردو اخبار سن رہے تھے جب سلیمان کمرے سے برآمد ہوا۔ مجھے ناشتہ بنا دیں، اس نے باورچی خانے کی سمت جاتے ہوئے رک کر کہا۔ اندر آپ کی بیگم موجود ہیں، ان سے کہیں آپ کی خدمت ان کا فرض ہے، دیبا کا نہیں۔ اعظم میر کا لہجہ عام اور سادہ نہیں تھا۔ سلیمان تو لب بھینچتا وہاں سے چلا گیا، لیکن وہ بے چین ہو اٹھی۔ میں بس 5 منٹ میں انہیں ناشتہ دے کر آتی ہوں۔ بیٹا، تم پہلے بھی اس گھر کی ملازم نہیں تھی،
ہماری معاون اور محسن تھی اور اب اس گھر کا فرد ہو، بلکہ تم نے ہی سب سنبھالا ہوا ہے۔ سربراہ تو تم کرتلین کے بعد میں کسی کو تمہیں کمتر گرداننے کی اجازت دیتا ہوں نہ ایسا کرتے دیکھ سکتا ہوں۔ ایک دوسرے کے لیے کام کرنے میں کوئی آڑ نہیں، لیکن یہ میوچل اور ایک ہی سطح پر رہ کر ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کو کمتر سمجھے تو اسے احساس دلانا ضروری ہے کہ ہم برابر ہیں۔ وہ چپ چاپ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ یہ معاملات گھر کی عورتیں دیکھتی ہیں، گھریلو ایشوز میں مجھ میں کرتلین جیسی قابلیت اور سمجھ نہ سہی لیکن ناانصافی نہ ہونے دوں اتنا تو قابل ہوں۔ وہ مسکرائی۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ کی سمجھ اور قابلیت پھپھو سے بھی زیادہ ہے، لیکن جواباً مدھم سا مسکرا کر رہ گئی۔ وہ اپنے طور پر بیوی کی ذمہ داریاں بھی نبھانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر بات یہاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ کچھ دن بعد جب وہ ایک ساتھ کھانے کی میز پر موجود تھے، فاریہ کو مرچیں تیز لگیں۔ اس نے پانی کا گلاس خالی کر کے آواز کے ساتھ واپس رکھا۔ ایسا کھانا، اس نے پلیٹ دور کی، گھر میں موجود سبھی ممبرز کی پسند کا خیال رکھ کر کھانا بنانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک کی مرضی اور پسند زبردستی سب کو کھانا پڑے۔ سبھی اسے حیرت اور ناگواری سے دیکھ رہے تھے۔ بالکل ٹھیک، کل سے ڈنر فاریہ بنائیں گی اور سنڈے لنچ ڈنر دونوں۔ ہمیں چھوٹی بہو کے ہاتھوں کا ذائقہ بھی تو پتہ چلے۔ اعظم میر کی بات پر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ چھوٹی بہو کون؟ کرتلین نے پرسوچ آنکھوں سے شوہر کو دیکھا۔ فاریہ، انہوں نے اس کی سمت اشارہ کیا۔ ہمارے سلیمان کی نسبت بہتر، تمہاری چھوٹی بہو۔ اچھا، انہوں نے مسرت سے فاریہ کو دیکھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے پیچھے ہی سلیمان بھی اپنی پلیٹ چھوڑ کر اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ کرتلین نے باری باری سب کو دیکھا۔ وہ کیوں ناراض ہو گئے؟ کچھ نہیں ہوا، آج میٹھے میں حلوہ ہے، اس کی جگہ رکھنا ہے، ورنہ تم سے کھایا نہیں جاتا ہے پھر۔ انہوں نے دھیان بٹانے کے لیے حلوے کا پیالہ ان کے سامنے کیا۔ آج میرا انڈے کا حلوہ کھانے کا دل تھا۔ کرتلین نے منہ بسورا۔ وہ میٹھے کی شوقین تھی، وہ کل بنا لیں گے۔ وہ انہیں باتوں میں لگائے رکھتے تھے اور وہ تینوں خاموش۔ کچھ دیر بعد فاریہ اور سلیمان تیار ہو کر باہر چلے گئے۔ سب جانتے تھے وہ باہر کھانے کے لیے گئے ہیں۔ سلیمان بھائی کتنے بدل گئے ہیں، یقین ہی نہیں آتا، شانو نے افسردگی سے کہا۔ اس کے چند دن بعد سلیمان نے دھماکہ کیا کہ وہ الگ گھر کرائے پر دیکھ چکا ہے اور اگلے اتوار وہاں منتقل ہو جائے گا۔ اعظم میر نے اسے کچھ نہیں کہا، جبکہ مصیب نے سمجھانے منانے کی کوشش کی۔ جواباً اس کا سرد اور دو ٹوک رویہ اسے مزید دکھی کر گیا۔ جو جانے کا طے کر لیں، وہ کسی سے نہیں رکتے۔ زندگی لگے بندھے معمول پر کاربند تھی۔ سلیمان کے جانے کے صدمے کے بعد کسی طرح سب نے صبر کر لیا تھا۔ کرتلین کو سلیمان کی یاد آتی تھی۔ جب بھی وہ اس کا پوچھتی، ان کے پاس بہانے ہوتے تھے کہ وہ دفتر گیا ہے یا دفتر کے کام سے کچھ دن کے لیے شہر سے باہر۔ شانو کچھ چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ دوسری بار بھی نیٹ میں اس کے نمبر کم آئے تھے۔ تعلیمی میدان میں 2 سال سے وہ ایک ہی جگہ کھڑی تھی۔ وہ MBBS سے کم ڈاکٹر بننے تیار نہ تھی۔ پیڈ سیٹ پر داخلہ لینے سے اس نے منع کر دیا تھا۔ اسے BSc کرنے میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ مجھے 1 سال اور ریسٹ کرنے دیں، اس نے اعلان کیا۔ ایک بار اور نیٹ دو گی؟ اسے مصروف رکھنے کے لیے اعظم میر نے کسی طرح اسے بیکنگ سیکھنے کی بنیادی کورس میں داخلہ دلوا دیا۔ کرتلین بیکنگ میں ماہر تھیں اور ان کی بیماری کے بعد سے وہ سب ان کے ہاتھوں کے بنے کیک، کوکیز اور مختلف چیزوں اور مفنز کو ترس گئے تھے۔ طیبہ کھانا ذائقے دار بناتی تھی، لیکن اسے روایتی پکوان ہی بنانے آتے تھے۔ اسی نکتے کو استعمال کرتے انہوں نے شانو کو منا لیا تھا۔ پڑھائی شروع کرنے کے لیے وہ اب بھی تیار نہیں تھی اور حد درجہ فراغت بھی تو بیماری ہے۔ واؤ، اسے دیکھتے ہی شانو کا منہ کھلا رہ گیا۔ کتنا سوٹ کر رہا ہے آپ پر یہ کلر۔ اس نے گہرے فیروزی رنگ کا جوڑا زیب تن کیا تھا۔ شادی کے بعد سے اس کے پہننے اوڑھنے میں تبدیلی آئی تھی۔ 4-5 ملگجے سے جوڑوں کی جگہ اب وہ ریڈی میڈ نفیس اور اعلیٰ برانڈ کے سوٹ پہنتی تھی، جو شادی کے وقت شانو اور پھپھو وغیرہ نے مل کر خریدے تھے۔ مصیب نے لیپ ٹاپ سے توجہ ہٹا کر اسے دیکھا، جو مہینے بھر کے جمع اخبار ردی والے کو دینے کے لیے الگ کر رہی تھی۔ اس کی اجلی رنگت بلا شبہ اس رنگ میں مزید کھلی اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ اس کے سیاہ بال اور سیاہ آنکھیں بھی
اپنی محویت پر اس نے گڑبڑا کر دوبارہ اسکرین پر دھیان لگایا۔ آپ یہ کلر زیادہ پہنا کریں۔ شانو کی بات پر وہ مسکرائی۔ ہے نا بھائی؟ اس نے اسے گھسیٹا۔ اس نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے سے گریز کیا۔ شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں یاد آیا تھا کہ آپ سے تو پوچھا ہی نہیں کون سا کلر آپ کا فیوریٹ ہے۔ تب پھپھو نے کہا میں آئی ہوں تب سے اسے زیادہ گرین کلر ہی پہنے دیکھا تو وہی فیوریٹ ہوگا۔ شانو بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر اردو اور انگریزی اخبار الگ کرنے لگی۔ وہ اردو اخبار سے قرآنی آیات کے ترجمے تفسیر والا حصہ کینچی سے کاٹ کر الگ رکھ رہی تھی۔ وہ بس مسکرا دی۔ اس نے کبھی اپنی پسند سے کچھ نہیں خریدا تھا۔ جو اسے دیا جاتا اسے وہی استعمال کرنا ہوتا تھا۔ اب بھی وہ یہی کر رہی تھی۔ ویسے آپ بتا دیں اب کیا پھپھو کا اندازہ درست تھا؟ مجھے کریم یا آف وائٹ پسند ہے، اس نے آہستہ سے کہا۔ اوہ، لائٹ کلرز تو لیے ہی نہیں تھے ہم نے، شانو نے افسوس سے کہا۔ یہ سچ تھا کہ اس کے پاس اپنی پسند کے رنگ کا کوئی جوڑا نہیں تھا۔ اسی وقت اعظم میر کرتولین کے ہمراہ چہل قدمی سے واپس آئے۔ شانو ان کے لیے پانی لینے اٹھ گئی۔ اس نے ساری کترنیں اٹھا کر دراز میں ڈال دیں۔ اخبار کی کٹنگ یہاں رکھی ہے انکل، آپ مسجد جاتے ہوئے لے جائیے گا۔ مسجد میں ایک ڈبہ اخبار کی عربی آیات وغیرہ کے لیے مختص تھا۔ میں نے کہا تھا نا چائے پی کر نہیں جاتے، اب پھر طلب ہو رہی ہے، کرتولین نے کہا۔ اعظم میر مسکرا دیے اور وہ اخبار ایک طرف رکھ کر چائے بنانے کھڑی ہو گئی۔ جاتے ہوئے کرتولین نے چائے پینے سے منع کر دیا تھا، پھر انہیں بہت پسینہ آتا ہے اس لیے واپس آ کر پی لیں گے۔ اس کے بعد سے ہر دن مصیب کا ذہن اس کے کپڑوں کا رنگ یاد کرتا رہا اور وہ اس نئی اور عجیب پیش قدمی پر جھنجھلا رہا تھا۔ مجھے کیا، جو مرضی کلر پہنے، وہ سر جھٹک کر بڑبڑاتا، لیکن یہ صورتحال اس کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ شانو کی بات بہانہ بن گئی تھی۔ اسے چلتے پھرتے کام کرتے دیکھتے اب اس کی آنکھیں اور ذہن بھی مصروف رہنے لگے تھے۔ وہ اس وقت چونک اٹھتا جب کام کے دوران اچانک اس کے بال بنانے کے انداز سے لے کر اس کی بالی، چوڑی، دوپٹہ اور کبھی وہ خود ہی چھم سے تصور میں آتی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور بالوں کو تولیے کی گرفت سے آزاد کر کے بال خشک کرنے لگی۔ تولیہ کرسی پر پھیلا کر اس نے آئینے کے سامنے رکھی اپنی 4 چوڑیوں کو دیکھا۔ مصیب کی پھپھو نے اس کے ہاتھوں میں وہ کانچ کی چوڑیاں پہناتے کہا تھا کہ کلائیاں کبھی خالی مت رکھنا۔ اب صرف 4 چوڑیاں بچی تھیں۔ اسے عادت نہیں تھی، سو اکثر کام کے دوران ٹوٹ گئی تھی۔ اسے الجھن بھی ہوتی سو وہ روز اتار دیتی کہ اب نہیں پہننے گی، لیکن حکم عدولی اس کے مزاج میں نہیں تھی۔ صبح کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ پھر پہن لیتی۔ اب بھی اس نے چاروں چوڑیاں اٹھائیں اور ایک ہی کلائی میں ڈالنے لگی تھی کہ پہلے سے دراڑ پڑ چکی چوڑی ٹوٹ کر نیچے گر گئی، لیکن اس سے پہلے کلائی پر سرخ لکیر چھوڑ گئی۔ اس نے ہلکی سی سیکھ کے ساتھ 3 چوڑیاں واپس رکھ دیں۔ اچانک پیچھے سے آ کر مصیب نے اس کی کلائی ہاتھ میں لی تو اس بری طرح ڈری کہ مصیب نے فوراً کہا، میں ہی ہوں۔ مصیب نے اس کے سہمے چہرے کو دیکھا۔ وہ روز اس کے جاگنے سے پہلے کمرے سے چلی جاتی تھی۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس وقت نہ صرف جاگ گیا ہے بلکہ پیچھے بیٹھا اسے دیکھ بھی رہا تھا۔ چونکہ وہ حصہ آئینے میں دکھائی نہ دیتا تھا سو اسے پتہ نہ چلا۔ مصیب نے کچھ کہے بنا دروازہ کھول کر ذرا سی تلاش کے بعد بینڈیج نکالی۔ سرخ سی لکیر کو بینڈیج سے ڈھانک کر اس نے دیبا کو دیکھا۔ یہ پہننا ضروری ہے، اس نے نظر اس پر رکھتے سر سے چوڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ آنٹی نے کہا تھا ہاتھ خالی نہیں رکھنا۔ آنٹی؟ آپ کی پھپھو؟ وہ چلی گئی ہیں اور اگر تمہیں پسند نہیں یا اس سے مسئلہ ہے تو نہ پہنا کرو۔ وہ اسے روز سونے سے پہلے چوڑیاں اتارتے دیکھ رہا تھا۔ دیبا نے سر ہلا کر جانے کیا جواب دینے کی کوشش کی۔ مصیب کے پلے کچھ نہیں پڑا۔ وہ اپنا تولیہ لیے نہانے چلا گیا۔ واپس آیا تو دیبا کمرے میں نہیں تھی، لیکن 3 چوڑیاں آئینے کے سامنے پڑی تھیں۔ اعظم میر اسے 2-3 بار کہہ چکے تھے کہ کبھی دیبا کو باہر گھمانے پھرانے لے جاؤ۔ وہ کام کی زیادتی اور وقت کی کمی کا بہانہ بنا کر ٹال رہا تھا، لیکن جب کرتولین نے اس سے کہا تو وہ بہانہ نہیں بنا سکا۔ تم اسے کہیں لے کر نہیں جاتے؟ شادی کے بعد تمہارے پاپا کسی اتوار مجھے باہر نہ لے جائیں تو میرا ان کا جھگڑا ہو جاتا تھا۔ اب وہ بہت کم اس طرح مناسب اور صحیح بات کرتی تھیں اور وہ اس طرح بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔
تم ریڈی ہو جاؤ، کہیں چلتے ہیں۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر جائے نماز اٹھا رہی تھی کہ مصیب کی بات پر ہونک بنی ایسے ہی رک گئی۔ اس نے مصروف انداز میں فون لگاتے ہوئے اس سے کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ حلیہ سدھار کر ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ وہاں سب کے درمیان بیٹھا۔ مصیب کھڑا ہو گیا۔ اسے یوں سب کے سامنے اس کے ساتھ جاتے ہوئے شرم آ رہی تھی۔ وہ کبھی پاس بھی نہیں بیٹھے تھے اور اس کے ساتھ اگلی نشست پر بیٹھنے کے بعد اسے بند کار کی مختصر جگہ اور اس کے نزدیک عجیب گھبراہٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ کہاں چلیں؟ کار سڑک پر موڑتے اس نے پوچھا۔ وہ اسکول، کبھی کبھار محلے کی دکان اور رشتہ داروں کی شادی میں شادی ہال کے علاوہ کہیں نہیں گئی تھی تو اسے کیا بتاتی؟ اس کی جزبوں سے خاموشی پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اپنے ازلی ٹھہرے ہچکچاتے انداز میں گویا ہوئی۔ کہیں بھی۔ اس کے متوقع جواب پر وہ مسکرا دیا۔ مال میں بھٹک کر خریداری کے بعد انہوں نے وہیں مال کی چھت پر ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور واپس گھر آئے تو 11 بج گئے تھے۔ وہ کپڑے بدلے بغیر ہی باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کا رات کا آخری کام کرتلین اور اعظم میر کے کمرے میں دودھ پہنچانے اور دواؤں کی یاد دہانی کا ہوتا تھا۔ آج اسے دیر ہو گئی تھی۔ بیٹا، وہ دستک دے کر اندر داخل ہوئی تو اعظم میر نے پیار بھرے انداز میں اسے پکارا۔ ساری میڈیسن لے لی ہے اور دودھ بھی۔ آج تمہارا کام شانو نے کر دیا۔ وہ شرمندہ ہو گئی۔ باقی بھی تو ذمہ دار تھے۔ تم آرام کرو، تھک گئی ہو۔ جی۔ وہ کمرے میں آئی تو مصیب کپڑے تبدیل کر چکا تھا۔ ساری کاغذی تھیلیاں پلنگ پر رکھی تھیں۔ وہ کپڑے بدل کر اور وضو کر جائے نماز اٹھانے جا رہی تھی کہ مصیب نے پکارا۔ دیبا۔ اس نے پہلی بار اسے نام سے پکارا۔ وہ رکی تو چہرے پر خوشگوار حیرت میں گھلی ملی خوشی بھی تھی۔ وہ پاس آیا تو اس نے اس کے ہاتھ میں چوڑیاں دیکھی۔ مشہور برانڈ کا اشتہار ٹی وی پر دیکھتے ہوئے اس نے کب سوچا تھا کہ کبھی کوئی اس کے لیے یہاں سے کچھ خریدے گا۔ مصیب نے اس کا بایاں ہاتھ تھاما۔ یہ ٹوٹتی نہیں ہیں، پتلی سی نفیس اور نازک سی 3 طلائی چوڑیاں اس کی کلائی میں پہناتے اس نے کہا۔ اس نے پھر یہی دوسری کلائی کے ساتھ دہرایا۔ دیبا کا دل انجانی خوشی سے معمور ہو رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر ساری ہتھیلیاں اٹھائیں۔ یہ بھی تمہارے ہی ہیں۔ وہ یوں ہی انہیں رکھ کر چلی گئی تھی جیسے کسی اور کے ہوں۔ دیبا نے قدرے تذبذب سے اس کے ہاتھ سے لے لیے۔ وہ سوچ رہی تھی اسے شکریہ ادا کرنا چاہیے لیکن اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ وہ ذرا سا سر خم کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ دیبا تو نماز پڑھ کے سو گئی لیکن مصیب کو اس کے چہرے پر جھلکی دبی خوشی ایک عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر گئی تھی۔ کیا تم اپنی خدمات کے بدلے بس اسی مادی صلے کی مستحق ہو؟ کیا میں نے تمہیں اس رشتے کو بنا کسی احتجاج اور ڈیمانڈ کے نبھانے پر یہ رشوت دی ہے؟ بنا احساس اور جذبات کے ان تحائف کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ تمہارے لیے احساس اور جذبات تو ہیں میرے اندر لیکن محبت، تمہارا جائز مقام، حق۔ وہ صوفے کے پاس کھڑا نیند میں ڈوبے چہرے پر پھیلی طمانینت کو دیکھ کر بے آواز اسے مخاطب تھا۔ سوتے ہوئے بھی اس کے چہرے پر اندرونی خوشی کا تاثر تھا۔ وہ نیچے لٹک رہی چادر ٹھیک سے اس پر ڈال کر بستر پر آ گیا لیکن اس شب نیند اس کے پاس نہیں آئی تھی۔ اعظم میر کا زیادہ وقت کرتلین کے ساتھ گزرتا تھا۔ ان دونوں کے ساتھ اکثر دیبا بھی شامل ہو جاتی۔ وہ اس سے بھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے تھے۔ وہ زندگی میں پہلی بار اپنی ماں کے علاوہ کسی اور سے آرام اور بے تکلفی سے بات کرنے لگی تھی۔ ان کی پدرانہ شفقت اس میں اعتماد بھر رہی تھی۔ کرتلین کو دیگر جسمانی عارضے بھی لاحق ہونے لگے تھے۔ موتیا بند کے علاوہ انہیں ذیابیطس بھی لاحق ہو گیا تھا۔ سیڑھیوں سے گرنے کے بعد سے گھٹنے کا درد بھی رہتا ہی تھا۔ وہ دونوں چہل قدمی کے لیے جا رہے تھے کہ ڈرائنگ روم میں دیبا کو دیکھ کر کرتلین کا ارادہ بدل گیا۔ میں بیا کے ساتھ جاؤں گی۔ آ جاؤ بھائی، تم بھی ہمارے ساتھ، اعظم میر نے کہتے ہوئے ہاتھ سے اسے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ آپ نہیں، انہوں نے نروٹھے پن سے کہا، صرف میں اور بیا، ہم دونوں ہی واک کو جائیں گے۔ اوکے، جاؤ بیا، انہوں نے تو آرام سے کہہ دیا لیکن دیبا کو بڑا برا لگا۔ اتنا برا کہ اگلی صبح جب وہ اخبار پڑھ رہے تھے تو انہیں چائے دینے کے بعد وہ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ انہیں کہنا چاہتی تھی کہ آپ ان کی بات کو دل پر نہ لیں۔ اسے کرتلین کا اعظم میر پر اسے ترجیح دینا اپنی خطا لگ رہا تھا۔ وہ ان حالات میں بیوی کا جتنا اور جیسا خیال رکھ رہے تھے وہ اس کی گواہ تھی اور وہ اس برتاؤ کے مستحق نہیں تھے جیسا ان کے ساتھ اس کی وجہ سے ہوا تھا۔
اسے اپنی پھپھو پر رشک آتا تھا، اور ان دونوں کے ایک ساتھ جانے کے بعد اعظم میر کا پیچھے تنہا رہ جانا اس کے ذہن سے نہیں نکل رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے اخبار بند کر کے رکھا۔ کل پھپھو نے مجھے، اسے عادت کہاں تھی، اب بھی اس سے جملے نہیں بن رہے تھے۔ وہ مجھے اپنی کزن سمجھ رہی تھیں، اس لیے وہ ماضی میں تھیں، ورنہ پھپھو آپ سے، وہ جس طرح مسکرائے وہ رک گئی۔ تم بہت حساس ہو بیٹا۔ ایسی شفقت اسے اعظم میر سے پہلے کسی مرد رشتہ دار نے مخاطب نہیں کیا تھا، وہ سارے مرد جس سے اس کا خون کا رشتہ تھا۔ تم ابھی نہیں سمجھو گی، محبت، احساس اور خلوص جب ایک ساتھ ایک سطح پر ہوں تو پھر اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کوئی بات، کوئی راز، کوئی انہونی، کوئی جھٹکا دو نفوس کو جوڑنے والی کڑی کو کمزور کرنے کا اہل نہیں رہ جاتا، اور تعلق کا احساس ہی یہ رفاقت تو ہے جس میں ماضی اور مستقبل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، سب کچھ حال ہوتا ہے۔ یہ پل جب ہم ساتھ ہیں، پاس ہیں، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو ہم ہیں، اور ہم کا ہونا ہی خوشی ہے، زندگی ہے۔ اینی کا دل بدلا ہے، نہ محبتیں کہیں کھوئی ہیں، بس اس کا دماغ دغا دے گیا ہے، لیکن میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ میرے پاس، میرے ساتھ، میرے سامنے ہے، مجھے اس کے ہر احساس کی خبر ہے۔ وہ کہنے سے قاصر ہے لیکن میں سمجھنے سے نہیں، وہ اظہار سے معذور ہے مگر میں پذیرائی سے نہیں۔ وہ ذرا رکے، مجھے اینی کی کسی حرکت، کسی بات سے تکلیف ہوتی ہے، نہ برا لگتا ہے۔ ہم اس اسٹیج سے بہت آگے نکل آئے ہیں، تم اتنا نہ سوچو۔ اس کے سر سے جیسے کوئی بوجھ اتر گیا۔ تمہیں پتہ ہے نا، ہمارا بچپن ایک ہی محلے میں گزرا ہے، ہم پڑوسی تھے، ساتھ میں چھپن چھپائی اور کرکٹ کھیلتے تھے، ہمارا اسکول بھی ایک ہی تھا۔ بعد میں پڑھائی کے لیے دوسرے شہر چلا گیا، لیکن وہ دلچسپی سے سننے لگی۔ خود کو حشاش بشاش اور صحت مند سمجھنے اور دکھانے والے اعظم میر کو اچانک شام میں اس قدر گھبراہٹ نے گھیرا کہ شانوں انہیں لے کر ہسپتال بھاگی۔ فون ملتے ہی مصیب بھی وہاں پہنچا۔ انہیں دل کا دورہ پڑا تھا، جانے اور کون سی اور کتنی آزمائشیں باقی تھیں۔ اعظم 2 دن ہسپتال میں رہ کر ڈھیروں ہدایات اور دواؤں کے نسخے لے کر واپس آ گئے۔ انہیں گھر میں موجود قرۃ العین کی فکر تھی۔ سلیمان اور مصیب باری باری ان کے پاس رکے تھے۔ مصیب کو افسوس تھا کہ وہ باپ کی طرف سے غافل ہو گیا تھا۔ ایک عمر کے بعد سبھی کو احتیاط اور وقتی جانچ کے ساتھ ساتھ ذہنی اور جسمانی سکون کی حاجت ہوتی ہے، اور اعظم میر کی زندگی میں جب یہ وقت آیا تو انہیں وہ ملا جس سے انہیں بچنے کی ضرورت تھی، ذہنی جسمانی مشقت اور فکریں۔ میں ٹھیک ہوں، اب تم سب اپنی پریشان شکلیں درست کر لو۔ گھر آ کر انہوں نے سب کو ڈانٹ پلائی۔ آپ خود سے بالکل لاپرواہ ہو گئے ہیں پاپا، آپ بھول گئے ہیں، اب آپ بوڑھے ہو رہے ہیں، آپ کو تھوڑا سلو ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہتا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسپیڈ بریکر نے یہ بات ذہن نشین کرا دی تھی۔ بیٹا تم فکر نہ کرو، اب خیال رکھوں گا۔ ہمیں جتنی سانسیں گن کر دی گئی ہیں وہ کسی بیماری یا صحت مندی کو دیکھ کر اپنی کتنی کم زیادہ نہیں کرتی، وہ بس مقرر وقت کی منتظر ہوتی ہیں۔ مدت پوری ہوئی اور وہ تھم گئیں، اس لیے وقت سے پہلے فکر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، احتیاط تو لازم ہے، جو میں کروں گا۔ وہ پہلے سے فکر مند اولاد کو اپنی وجہ سے مزید تفکرات نہیں دینا چاہتے تھے۔ تم سب بھی اپنے سر پر سوار مت کرو، وہ حوصلہ دینے کے لیے خوش دلی سے مسکرائے تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس نے دیبا کو ان کی غذا اور پرہیز کا بتایا، اور وہ خود ان کی دواؤں اور وقفے وقفے سے ڈاکٹر سے جانچ کا خیال رکھنے لگا۔ سلیمان اور فاریہ بھی باپ کی خیریت پوچھنے آئے۔ فاصلوں نے ان کے بیچ تکلف کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ کبھی کبھی یکسانیت بھی انسان کو تھکا دیتی ہے، یہاں تو یکسانیت کے ساتھ اداسی اور ذہنی پریشانیاں بھی تھیں۔ زندگی جس نہج پر چل پڑی تھی وہ کسی نے سوچا نہ تھا۔ سلیمان ان تینوں میں پہلے سے ہی قدرے خود غرض اور لاپرواہ سا تھا، لیکن وہ اس مشکل وقت میں یوں آنکھیں پھیر لے گا ایسا بھی نہیں لگتا تھا۔ وہ مہینوں گھر آتا تھا، نہ فون کرتا تھا۔ جب اعظم میر یا مصیب اسے فون کرتے تو بات ہوتی، وہ اسے گھر آنے کا کہتے تو ملاقات۔ چند سالوں میں ہی ان سب کی زندگی کے منصوبے، خواہشیں اور خواب بدل گئے تھے۔ سب کچھ قبول کر لینے کے بعد بھی کبھی کبھی اسے لگتا وہ کسی اور کی زندگی جی رہا ہے۔ وہ اسی شہر میں اٹک گیا تھا،
جبکہ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ 1 سال بعد اپنی فلم ممبئی یا بنگلور منتقل کرے گا۔ اسے اپنا کام خوب بڑے پیمانے پر پھیلانا تھا۔ کبھی کبھی ساری باتیں ایک ساتھ اسے اداس کرنے، دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی تھیں۔ اس پر ستم اب اعظم میر کی صحت کرتی تھی۔ وہ اس کے لیے ہمت اور امید کی چٹان تھے، اور اب اسی چٹان کو مٹی ہوتے دیکھنا اعصاب شکن تھا۔ وہ پہلی بار اس بھری دنیا میں خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اب اکثر اسے منفی سوچوں کا دورہ پڑنے لگتا۔ ماں کے بعد یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب کچھ ویسا ہی رکھتا جیسے قرۃ العین نے رکھا تھا۔ اس گھر کو سنبھالنا اس کی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام ثابت ہوا تھا۔ شانوں کی پڑھائی سے دوری اور سلمان کی گھر سے دوری اور اعظم میر کے دل کا دورہ، اسے سب اپنی ناکامی لگنے لگے تھے۔ دیوا چائے کا خالی کپ لینے واپس آئی تھی۔ اسے یوں بت بنا بیٹھا دیکھ کر رک گئی۔ چائے کا کپ جوں کا توں پڑا تھا۔ پلٹ کر واپس جانے کے بجائے وہ انگلیاں مروڑتی وہیں جمی رہی۔ پھر کچھ ہمت جمع کر کے آگے آئی۔ اس کے سبھی چہرے کی تھکان اور اداسی نے اسے یوں بے چین کیا تھا کہ وہ اس کے پاس پہنچ گئی تھی، مگر اب کیا کہے، کیا کرے، سوچ نہیں رہا تھا۔ اس کے اتنے پاس آنے پر مصیب چونکا۔ او سوری، مجھے یاد نہیں رہا۔ اس نے گردن گھما کر کپ کو دیکھا۔ تم گرم کرو، میں ادھر ہی آ رہا ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے جانے لگا تھا کہ دیوا نے روکنے کے لیے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جتنا وہ حیران ہوا، دیوا اس سے زیادہ حیران تھی۔ آپ آرام کریں، میں یہیں لے آتی ہوں، اس نے اپنے دائمی ہچکچاتے انداز میں کہہ کر ہاتھ چھوڑا اور کپ اٹھا کر جانے لگی کہ اب کے مصیب نے بے قراری سے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ ذرا دیر پہلے اس لمحے میں اسے جو تسلی اور اپنائیت ملی تھی وہ اسے گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ دیوا سراسیمی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے خطا تو سرزد ہوئی تھی۔ مصیب نے اس کے ہاتھ سے کپ لے کر سابقہ جگہ پر رکھا اور خود بھی پلنگ پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مصیب نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بیٹھا تھا۔ دیوا دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ مصیب نے کچھ ساتوں بعد سر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھ کر خفیف سا مسکرا دیا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا میں تمہارا ہاتھ نہیں تھام سکتا؟ آپ مجھے بھی تھام سکتے ہیں۔ وہ یہ سوچ سکتی تھی اور سوچ کے ہی رہ گئی۔ مصیب کی مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دور کر دی تھیں۔ تم کچن میں برنر پر کچھ چھوڑ آئی ہو؟ دیوا نے نفی میں سر ہلایا۔ تو کچھ دیر بیٹھو میرے پاس۔ اس نے خود ہی ایک ہاتھ چھوڑ کر اسے پلنگ پر اپنے بازو میں بچھا لیا۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیوا نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کے گال کو چھوتی بالی سے پھسلتی نظر چہرے پر ٹھہر گئی۔ جب وہ بڑی دیر تک خاموش رہا تو دیوا نے جھجکتے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی بات پریشان کر رہی ہے؟ ہاتھ پکڑ کر روکنا اس کا باختیاری عمل تھا، لیکن اس کے بعد جو مصیب کا رد عمل تھا، اس نے باختیاری جملہ اسے بلوایا۔ آج جس نے یہ پیش قدمی کروائی تھی وہ پریشانی نہیں تنہائی تھی۔ اگر کر رہی ہے تو تم کیا کرو گی؟ اس نے سر اونچا کر کے اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھا۔ میں آپ کو تسلی دے سکتی ہوں۔ اس کا وہی دھیما رکتا ٹھہرتا لہجہ۔ کیسے؟ آپ نا امید نہ ہوں، اللہ پر یقین رکھیں، دعا کرتے رہیں، اس سے ہمت اور رہنمائی مانگیں۔ وہ ٹھہر کر کہتی رک گئی۔ مجھے سکون سے سر رکھ کر آنکھیں بند کرنے کے لیے کندھا اور ایک ایسی پیار بھری تھپکی چاہیے جس کے بعد کچھ مشکل نہیں لگتا، سب ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے امی اور پاپا سے ملتی تھی۔ حسرت اس کی آنکھوں سے جھانک رہی تھی اور اس کی آواز کی ایمانداری اس کے لفظوں سے زیادہ پر اثر تھی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب بولی تو اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ یہ دونوں تو کب سے آپ کی دسترس میں ہیں۔ مصیب نے پلکیں جھپک کر آنسو روکتی دیوا کو دیکھا۔ کبھی کبھی ناممکن اور پہاڑ سی لگنے والی مشکل ایک پل میں سہل ہو جاتی ہے۔ وہ احساس اور جذبات کی ترجمانی اور اظہار کے معاملے میں صفر تھی۔ اسے دل کی بات کہنے کا سلیقہ نہ تھا، نہ تجربہ، لیکن اس وقت بنا کسی جھجک اور تامل کے یہ راست گوئی اس سے جذبات عیاں کر گئی تھی۔ اس کے لیے اس نے کوشش کی تھی، نہ ہمت کی ضرورت پڑی تھی۔ اس کا اظہار جتنا سچا تھا اتنا ہی بے ساختہ تھا، اور میں بے وقوف جو اب تک خود کو محروم رکھے ہوئے تھا۔ اس نے دست و بازو کو حرکت دے کر اپنی اسی پل محرومی کا ازالہ کرتے کہا،
ذرا دیر بعد اس کی پشت جھپکتے اسے اعظم میر کی بات یاد آئی تھی۔ شادی کی اصل خوبصورتی رفاقت ہے بیٹا، یعنی اس میں ربط دوستی اور مصاحبت ہو تو یہ دنیا کا خوبصورت رشتہ بنتا ہے۔ جانے ان میں سے آج ہمارے بیچ کس کی بنیاد پڑی ہے، اس نے سوچا تھا۔ مصیب میر کے اندر ذرا دیر پہلے ہوئے کوتاہ اندیشی اور کوتاہ نگاہی کے احساس کے ساتھ ہی سکون اترا تھا۔ اس کی تھکن زائل ہونے لگی تھی۔ اس نے جانا کہ وہ اتنا تنہا نہیں تھا جتنا وہ خود کو سمجھ رہا تھا۔ سلمان مٹھائی کے ساتھ انہیں خوشخبری سنانے آیا۔ فاریہ امید سے تھی۔ سلمان کی شادی کب ہوئی؟ قرۃ العین کا پہلا سوال تھا۔ شانو نے انہیں موبائل میں تصویریں دکھائیں جن میں وہ بھی تھی۔ تو مصیب کی بیوی کہاں ہے؟ تصویر دیکھ کر انہوں نے پوچھا۔ یہ دیبا بھابھی تو ہیں امی، مصیب بھائی کی وائف۔ شانو نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ اچھا یہ ہے، اچھی ہے۔ انہوں نے بغور اسے دیکھا۔ کچھ دیر بعد باتوں کے درمیان انہوں نے مٹھائی کے ڈبے سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری خوشخبری پر تمہارا ہی منہ میٹھا نہیں کیا۔ ان کا بڑا ہاتھ دیکھ کر وہ الجھی تو سہی، ساتھ ہی حیا سے سرخ ہو گئی۔ اعظم میر نے اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر ان کے قریب ہوئی۔ انہوں نے اس کے منہ میں مٹھائی ڈالتے خیال رکھنے کی ہدایتیں جاری کیں۔ سلمان تو چلا گیا لیکن اس کے بعد وہ سب سے چپتی پھرنے لگی۔ وہ رات بھی بہت دیر سے کمرے میں آئی، جب مصیب بھی بتیاں بند کر کے سو گیا تھا۔ کمرے میں اتنا اندھیرا نہیں ہوتا تھا جتنا اس وقت تھا۔ دبے پیر چلتی وہ الماری تک آئی اور اندازے سے ٹٹول کر پٹ کھول کر چادر اور تکیہ نکالا۔ آہٹ پر مصیب کی آنکھ کھلی اور گپ اندھیرا دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ بتی جلانے کی نیت سے وہ آگے بڑھا اور ہاتھ سے ٹٹولتے ہوئے صوفے تک پہنچنے کی کوشش کر رہی دیبا سے ٹکرا گیا۔ دیبا، اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے پوچھا۔ جی۔ اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنا اندھیرا کیوں؟ تم نے نائٹ بلب بند کر دیا؟ نہیں، میں آئی تو ایسے ہی اندھیرا تھا۔ دروازے کے پاس ہی سوئچ ہے، لائٹ آن کر لیتی۔ وہ چپ رہی۔ وہ تو یہ سوچ کر اندھیرے میں چل رہی تھی کہ وہ اندھیرا کر کے سویا ہے۔ یہیں رکو۔ اس نے اندازے سے اسے شانوں سے تھام کر ایک طرف کیا اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ پل بعد کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ نائٹ بلب جلا کر سونے لیٹا تھا۔ فیوز ہو گیا ہے، آج اندھیرے میں ہی سونا پڑے گا۔ اس نے بلب کا جائزہ لینے کے بعد اسی جگہ دیبا کو کھڑے دیکھا۔ وہ کوئی بات نہیں کے انداز میں سر ہلاتی صوفے کے پاس آ گئی۔ تکیہ سرہانے رکھ کر وہ لیٹ گئی۔ تب مصیب نے بتی بجھا دی اور اپنی جگہ آ گیا۔ کمرے میں پھر گپ اندھیرا تھا۔ دیبا جو نیند سے بے حال اندر آئی تھی، اب پوری طرح جاگ گئی تھی۔ کروٹ لے کر اس نے ہاتھ یوں صوفے پر رکھا جیسے اب بھی مصیب کی گرفت میں ہو۔ وہاں مچل رہے جگنو اسے سونے نہ دے رہے تھے۔ اسے خبر نہیں تھی کہ پلنگ پر لیٹا مصیب بھی کچھ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہا ہے، ورنہ اس کا دل جانے کیسے قابو ہوتا۔ اسے صبح سے چھینکیں آ رہی تھیں لیکن اس نے دھیان نہیں دیا۔ وہ نزلہ زکام کی دوا لینے سے حتی المقدور پرہیز کرتی تھی۔ وجہ اس کو پھانکنے کے بعد آنے والی بے ہوشی جیسی نیند تھی۔ تم دوا لو اور آرام کرو۔ صبح اس کی سرخ ناک اور بدلی آواز پر مصیب نے کہا۔ جی۔ اس نے سر ہلا کر حامی بھر لی تھی کہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کمرے میں رکھی ہے یا تم پاپا سے لے لینا، ان کے پاس بھی ہوگی۔ آفس سے دیر ہو رہی تھی ورنہ وہ خود ہی اسے تھما جاتا۔ شام تک اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اعظم میر اسے کام چھوڑ کر کمرے میں آرام کرنے کا کہہ گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے تو وہ ہنوز مصروف تھی۔ یہ ٹیبلٹ اور چائے کا کپ لے کر کمرے میں جاؤ اور اس کے بعد کچن میں نظر نہ آنا۔ انہوں نے پیار بھرا حکم دیا۔ میں کھانا تیار کر دوں پھر چلی جاؤں گی۔ کھانا باہر سے آ سکتا ہے اور باقی کام شانو دیکھ لے گی۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے وہ آ رہی ہے۔ تبھی شانو بھی آ گئی۔ آپ مجھے آواز دے دیتی نا بھابھی۔ اسے زور سے چھینک آئی۔ آپ کمرے میں جائیں، میں دوائی اور چائے دونوں لاتی ہوں۔ اس نے باپ کے ہاتھ سے دوا لے کر دیبا سے کہا۔ اسے چاروں ناچار کمرے میں جانا پڑا۔ کمرہ اور پلنگ خالی تھا۔ وہ پلنگ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد شانو چائے، بسکٹ اور دوائی دے گئی۔ آپ کمرہ بند کر کے آرام کریں، جاتے ہوئے اس نے کہا۔ اس نے چائے کے ساتھ دوا لی اور چادر اوڑھ کر صوفے پر لیٹ گئی۔
رات تو ہو ہی گئی تھی، اب وہ بے ہوش ہو کر بھی سوتی تو کوئی مضحکہ نہیں تھا، ذرا دیر میں ہی وہ بے خبر سو رہی تھی۔ رات کے جانے کس پہر اس کی نیند ٹوٹی، نیم تاریکی میں اسے یاد آیا وہ دوائی لے کر سوئی تھی، اب بھی اس پر غنودگی سوار تھی۔ اس نے ٹٹول کر اپنی چادر اپنے اوپر کھینچنی چاہی، اس کوشش میں اس نے آنکھیں نیم وا کیں اور تھم گئی۔ وہ پلنگ پر تھی اور سامنے یقیناً مصیب سو رہا تھا، اس کی آنکھیں چوپٹ کھل گئیں۔ اس نے چادر پھول کے کم ہلچل اور آواز کیے بنا پلنگ چھوڑنے کی کوشش کی تاکہ مصیب کی نیند نہ خراب ہو۔ ابھی پوری طرح اٹھی بھی نہ تھی کہ مصیب نے ہاتھ بڑھا کر اسے واپس لٹا دیا۔ اس کا سانس رک گیا تھا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ مصیب کا ہاتھ اب بھی اس کے کندھے پر تھا۔ اس نے دم سادے تنفس کو بحال کرتے آنکھیں کھولیں اور اس کے چہرے کو دیکھنے کے بجائے درمیان کے خلا پر نظر ٹکا دی۔ ابھی وہ صوفے سے یہاں آنے کا سفر سوچ رہی تھی کہ مصیب نے اپنے اوپر پڑا لحاف اس تک پھیلا کر خلا کو مدھم کر دیا۔ اگلی صبح گھر میں 2 افراد چیخ رہے تھے۔ مصیب کو اس کے آس پاس منڈلاتے اور دیبا کو شرماتے دیکھ کر اعظم میر سب سے زیادہ خوش تھے۔ وہ پہلے بھی ان کے فاصلوں سے واقف تھے لیکن مصیب پر زور زبردستی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس نے شادی کی حامی بھر کے ہی بہت بڑا فیصلہ کیا تھا۔ وہ عروبہ کے متعلق جانتے تھے، اس لیے سمجھتے بھی تھے کہ اس کے بعد اسے وقت چاہیے۔ انہیں اتنا تو یقین تھا کہ اس نے دیبا کی ذمہ داری لی ہے تو کوتاہی نہیں کرے گا، اور بیٹے نے ان کا یقین قائم رکھا تھا۔ پہلے 1 سال تک گھر کے در و دیوار نے اس کی آواز ہی نہ سنی، پھر وہ چند جملے کہنے لگی تھی، اور اب تقریباً 3 سال بعد اس کی ہنسی کی کھنک سے در و دیوار بھی خوش تھے۔ شان و سنجیدگی سے بیکنگ کو اپنا پروفیشن بنانے پر غور کر رہی تھی۔ سلیمان کا خاندان بیٹی کی آمد کے بعد مکمل سا تھا، وہ ان سے دور ہی ہوتا جا رہا تھا۔ آبدہ ان کے ہی ساتھ رہنے لگی تھی۔ پھر بڑی خاموشی سے ایک قیامت آئی۔ اعظم میر رات کو سوئے تو سوتے ہی رہ گئے۔ جب قرۃ کے جگانے پر وہ اٹھے نہیں تو انہوں نے گھبرا کر مصیب کو آواز لگائی۔ باپ کے سرد جسم کو چھوتے ہی یتیمی کا احساس اسے گھائل کر گیا۔ شانو کو اگر ماں کی فکر نہ ہوتی تو وہ کبھی خود کو سنبھال نہیں پاتی۔ اس نے ان کی خاطر خود کو مضبوط کر لیا۔ جب سب کے درمیان انہوں نے روتی شانو کے کان میں سرگوشی سے پوچھا، کس کی میت ہے، تو وہ ساکت ہو گئی۔ وہ اپنی ماں کو، اپنے گھر کو اس وقت دنیا کے لیے تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ باپ کا آخری سفر عزت اور وقار سے طے ہو، اس کی خاطر اس نے غم منانا مؤخر کر کے خود کو سنبھال لیا اور ایک بار پھر ماں کا سایہ بنی ان کے ساتھ رہی۔ کبھی وہ سب کو روتے دیکھ کر رونے لگتی تو کبھی سب کو تسلی دیتی، اور جب انہیں اپنے خسارے کا احساس ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح چیخنے اور رونے لگیں۔ سلمان کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں بہت وقت ہے معاملات استوار کرنے، معافی مانگنے، پلٹنے اور سنبھلنے کے لیے، لیکن تقدیر کا لکھا ایسے وقت ہمیں جھنجھوڑ کر بیدار کر دیتا ہے کہ وقت کسی کا نہیں۔ سلمان کے ملال عارضی تھے یا دیرپا، یہ وقت کو طے کرنا تھا، اور مصیب تو پہلی بار رب سے شکوہ کناں تھا۔ کسی کی تسلی اور دلاسا اسے سکون نہ دے رہا تھا۔ وہ سوجی سوجی آنکھیں لیے کام میں لگی تھی۔ اس کا دکھ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اپنے دکھتے دل کی وجہ سے اسے ان سب کی تکلیف کا احساس بھی بہت زیادہ تھا۔ اعظم میر اور اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر ان میں اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ اسے اپنے سگے والد کی صورت بھی تصویر والی یاد تھی۔ 3 سال کی عمر میں اس نے انہیں کھویا تھا۔ چچا اور ماموں نے اسے اپنے رشتے والی محبت اور توجہ نہ دی تو وہ باپ کی کمی کیا پوری کرتے۔ اسے لگ رہا تھا ان تینوں کے ساتھ آج وہ بھی یتیم ہوئی ہے۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی تھی جب وہ اسے ڈھونڈتا اندر آیا۔ آہٹ پر اس نے جلدی جلدی آنکھیں رگڑیں اور کپ نکالنے لگی۔ مصیب نے ہاتھ سے کپ لے کر رکھا اور اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ نظر جھکائے ضبط سے سرخ تھی۔ وہ اس کے پاپا کو ان سب کی طرح عزیز تھی، صرف یہی وجہ کافی تھی، مگر اب تو اس کے پاس اپنی بھی وجہ تھی۔ اس نے کچھ کہے بنا اسے خود سے قریب کیا اور سارے ضبط ختم ہو گئے۔ عروبہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ وہ سب وہاں چائے کا پوچھ رہے ہیں؟ اس نے آہٹ پر دروازے کی سمت متوجہ ہوئے مصیب سے کہا، تم خود دیکھ لو۔ وہ دیبا کا ہاتھ تھامے اس کے بازو سے گزر گیا۔ عروبہ پلٹ کر انہیں راہداری کے سرے پر مصیب کے کمرے میں جانے تک دیکھتی رہی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی اور نقصان کا ادراک ہوا تھا۔ آپ یہاں کیوں لے آئے؟
کام بہت ہیں، وہاں سب پوچھیں گے۔ اس نے پیچھے دروازہ بند کیا ہی تھا کہ دیبا نے کہا۔ اس کی روئی سی آواز تھکن کے بوجھ سے دبی تھی۔ اس کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن عروبہ کو دیکھ کر بے اختیار ہی وہ اسے کمرے میں لے آیا کہ بھرے گھر میں انہیں خلوت کی ضرورت تھی، جو اس وقت یہیں میسر تھی۔ کیونکہ مجھے بھی تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم ٹھیک ہو؟ کوئی بھی اس وقت ٹھیک نہیں، آپ بھی نہیں ہیں۔ وہ انجانے میں اسے لاجواب کر گئی۔ اگر وہ اسے تشفی دینا چاہتا تھا، اسے اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلانا چاہتا تھا، تو وہ بھی وہی کر رہی تھی۔ اس بار اس نے دیبا کے گرد بازو پھیلائے تو صرف اس کے ہی نہیں، اپنے آنسوؤں کو بھی راستہ دیا تھا۔ کرتلین اب ایک دم تنہا ہو گئی تھی۔ آبدہ انہی کے کمرے میں سونے لگی تھی۔ شانوں کا زیادہ وقت بھی ماں کے ہمراہ گزرتا تھا، لیکن وہ ہمہ وقت ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ جانے اعظم میر کیسے کرتلین کو سنبھالتے تھے کہ اب وہ تینوں مل کر بھی ویسا نہیں کر پا رہے تھے۔ سلیمان اور فاریہ کچھ دن ان کے ساتھ ٹھہرے تھے، لیکن اس کے بعد سے پلٹ کر خبر نہ لی۔ سب کو ان کی بے رخی اور سرد مہری کا دکھ تھا، مگر ان کے ساتھ مصیب تنہا ہی ایک اور سچ سے نبرد آزما تھا۔ کروٹیں بدل بدل کر بالآخر وہ بستر چھوڑ کر اٹھ گیا۔ اس نے گہری نیند میں ڈوبی دیبا کو دیکھا اور آہستہ سے دروازہ بند کر کے لان میں چلا آیا۔ ٹہل ٹہل کر بھی جب بے چینی ختم نہ ہوئی تو وہ پورچ کے زینے پر بیٹھ گیا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ بازو میں آ کر بیٹھی تو چونکا۔ نیند نہیں آ رہی؟ تم کیوں ادھر آ گئی؟ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے آ گئی۔ وہ کبھی ایسے رات کو اٹھ کر کمرے سے باہر نہیں گیا تھا، شادی کے اولین دنوں میں بھی نہیں، جب ایک انچاہی ہستی کی موجودگی اسے ناگوار گزرتی تھی۔ آپ کو انکل کی یاد آ رہی ہے؟ دیبا نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ تو ہمیشہ آتی ہے، تمہیں بھی آتی ہوگی۔ ہاں، مجھے بھی بہت یاد آتے ہیں انکل۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے جملے سے زیادہ وہ اس کے انداز اور چہرے کے تاثر پر ٹھٹکی اور اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اسی پل مصیب کا ارادہ بدل گیا۔ کہے نا۔ خاموشی کے طویل وقفے پر دیبا نے کہا۔ اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے انگریزی کے 3 لفظوں کا سہارا لیا، اور وہ بری طرح شرما گئی۔ مصیب نے بازو بڑھا کر ہنستے اسے قریب کیا اور پھر دوہرایا۔ وہ مزید سرخ ہوتی چہرہ چھپانے لگی۔ تم سن کر جیسے ری ایکٹ کر رہی ہو، اس کا مطلب ہے میں تم سے ایسے کنفیشن کی امید نہ رکھوں۔ مصیب نے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر چہرہ اونچا کیا۔ اس نے جھکی آنکھوں کے ساتھ یوں ہی سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو، نہ ہی رکھیں۔ او دیبا! اس نے ہنستے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ جس نے اس کی نیند اڑا دی تھی، وہ بات وقتی طور پر اس کے ذہن سے محو ہو گئی تھی، لیکن اس کا اضطراب کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور آخر آج وہ یہ بوجھ ہلکا کرنے کے ارادے پر عمل پیرا تھا۔ تم میرے لیے کسی راہ چلتے اجنبی سے زیادہ نہیں تھی۔ تمہیں دیکھ کر ہمیشہ ہی میرا موڈ خراب ہو جاتا تھا۔ ڈری سہمی تبو سی دیبا مجھے اپنے گھر میں بھی خوف زدہ ہی کرتی تھی، لیکن پھر امی کے ساتھ تمہارا برتاؤ اور پاپا کی باتوں کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ تم درد مند اور مخلص ہو، لیکن شادی میں نے تم سے مجبوری میں کی۔ دل پر پتھر رکھ کر۔ وہ مجھے اپنی زندگی کا سیاہ ترین دن لگا تھا۔ میں تمہیں اپنی لائف پارٹنر کے روپ میں تصور ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ تم میرے لیے ان پڑھ اور گھر میں رہنے والی اعتماد سے خالی لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں مجھے سخت ناپسند تھیں، لیکن تمہیں اس گھر میں رکھنا ضرورت تھی۔ کوئی اور مجھ سے شادی کے لیے تیار نہ تھا، اور تمہارا نام پاپا نے لیا تھا، جبکہ مجھے عروبہ پسند تھی۔ مجھے اس سے محبت تھی، یا مجھے لگتا تھا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ اس نے مجھے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ وہ امی کی بیماری کے بعد والی سچویشن میں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ گزری باتیں ہیں۔ سچ یہ ہے کہ اب میرے دل میں، میری زندگی میں بس تم ہو، اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ جیسے تم نے میرے دل کو چھوا ویسے کبھی کوئی نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا۔ تم مجھے عزیز ہو، بے حد۔ مجھے تم سے محبت ہے، بے انتہا، بے تحاشا۔ اس نے وہ تلخ اور ترس جملے کہے تھے کہ اگر وہ دوبارہ انہیں اس کے منہ سے سنے تو اسے دکھ اور صدمہ نہ ہو، اور اب وہ جو کہہ رہا تھا وہ حسین یادوں کو وقت میں قید کرنے کی صحیح تھی کہ جب کبھی اس کا ذہن دغا دے جائے تو اسے یہ منظر یاد آئے، وہ انہیں دہرائے۔
دیبا سب سمجھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اسے اعظم میر کی باتیں اب مکمل سمجھ میں آئی تھیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی میں بھی کسی وجہ سے ڈیمنشیا کا شکار ہو جاؤں، باتیں بھولنے لگوں، ماضی کی آدھی ادھوری بات اور یاد کا ذکر کروں، تو میری آج کی باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہمارا سچ یہ ہے کہ تم اہم ہو، عزیز ہو، اور تمہیں سے مجھے محبت ہے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر اپنے اور اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ ذہنی مرض مہلک، خطرناک اور طویل بیماری، ان میں بظاہر تو گھر کا ایک ہی فرد مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ کسی نہ کسی سطح پر گھر کے ہر بندے کو بیمار کر دیتی ہے۔ اسے بھی اندیشوں کا مرض لاحق ہوا تھا۔ میں یہ کسی سے کہنا نہیں چاہتا، لیکن اب مجھ سے بوجھ سنبھل نہیں رہا۔ پاپا کی وفات سے پہلے شام میں میں نے ان دونوں کی باتیں سنی تھیں۔ امی پھر کسی پچھلے وقت اور منظر میں تھیں۔ وہ پاپا سے رازداری میں کہہ رہی تھیں، یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین لمحہ تھا۔ گھر واپس آتے ہوئے انہیں نوید نے خط دیا۔ اس نے لکھا تھا کہ وہ انہیں پسند کرتا ہے اور وہ ان سے وہ سب کہہ رہی تھیں جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں اس وقت پاپا کا چہرہ دیکھ نہیں سکا تھا، لیکن یہ سوچ کر وہاں سے ہٹ گیا کہ صبح ان سے بات کروں گا۔ لیکن صبح وہ بھاری ہوتی آواز سنبھالتے رک گیا۔ آپ بالکل غلط سمجھ رہے ہیں، اس نے تیزی اور بےقراری سے کہا۔ انکل اور پھپھو کا رشتہ ایسا نہیں تھا کہ انکل اس بات کا اس قدر صدمہ لیتے، اور سب سے اہم کہ موت کا دن معین ہے۔ کوئی دکھ، کوئی سہانیہ اسے وقت سے پہلے نہیں بلا سکتا۔ میں بھی خود کو یہ سب سمجھا رہا ہوں دیبا، لیکن دل نہیں مانتا۔ میرے دل سے یہ خیال جاتا ہی نہیں کہ پاپا کو اس بات سے تکلیف پہنچی ہوگی۔ یہ ان کے لیے بہت اچانک، غیر متوقع اور شدید تھا، اتنا کہ وہ سہ نہ سکے۔ نہیں، بالکل نہیں، آپ غلط سوچ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بچپن، لڑکپن کی یہ باتیں اتنی اہم نہیں ہوتی۔ اس نے اس کے موقف کی پرزور مخالفت کی۔ ایک بار مجھے انکل نے کہا تھا، وہ سن کر شاید آپ پھپھو اور ان کے رشتے کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ انہوں نے کہا۔ وہ ان کی باتیں دہرانے لگی جو آج بھی اسے یاد تھیں۔ محبت، احساس اور خلوص جب ایک سطح پر ہو تو پھر اس سے مضبوط رشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کوئی بات، کوئی راز، کوئی انہونی، کوئی جھٹکا دو نفوس کو جوڑنے والی کڑی کو کمزور کرنے کا اہل نہیں رہ جاتا۔ اور تعلق کا حسن یہی رفاقت تو ہے جس میں ماضی اور مستقبل کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، سب کچھ حال ہوتا ہے۔ یہ پل جب ہم ساتھ ہیں، پاس ہیں، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو ہم ہیں، اور ہم کا ہونا ہی خوشی ہے، زندگی ہے۔ اینی کا دل بدلا ہے، نہ محبتیں کہیں کھوئی ہیں، بس اس کا دماغ دے گیا ہے۔ لیکن میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ میرے پاس، میرے ساتھ، میرے سامنے ہے۔ مجھے اس کے ہر احساس کی خبر ہے۔ وہ کہنے سے قاصر ہے، لیکن میں سمجھنے سے نہیں۔ وہ اظہار سے معذور ہے، مگر میں پذیرائی سے نہیں۔ باپ کے الفاظ تھے، اس پر اثر کیسے نہ کرتے۔ اس کے لیے ایسا ہرگز نہ سوچیں، نہ انکل اور پھپھو کے لیے، نہ ہمارے لیے۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ کر مصیب کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لیے۔ پہلے تو یقین رکھیں پھپھو جیسا کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اور پھر یہ کہ مجھے کبھی آپ کی کسی بات پر ایسا دکھ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ بات آپ کے نزدیک کتنی ہی صدمے والی کیوں نہ ہو۔ مجھے وہ سب ملا ہے جس کا گمان میں نے کیا تھا، نہ کسی اور نے۔ ساری عمر کے لیے میرے اندر بس ایک احساس ہے، اپنے رب کے لیے، آپ کے لیے، وہ ہے شکر گزاری۔ اس پر کوئی دوسرا احساس حاوی نہیں ہو سکتا، کوئی بات اسے کمزور نہیں کر سکتی۔ دبو ڈری سہمی سی لڑکی میں آج اس قدر اعتماد تھا کہ وہ مضبوط لہجے میں اسے سمجھا رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ اس سے بانٹ لینے کے بعد وہ قدرے ہلکا ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار سب کچھ جانتے بوجھتے بھی وہی بات کسی اور کی زبانی سن کر تسلی ہوتی ہے۔ وہ بہت دیر سے اعظم میر کا فون ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی، مگر فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اسے آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ بالآخر اس نے کانٹیکٹس کے سرچ بار میں نوید لکھا اور نیچے نتیجے میں ایک ہی نمبر لکھا آیا۔ اس نے ذرا سے تأمل کے بعد کال ملائی۔ ہیلو، جی میں دیبا بات کر رہی ہوں، اعظم میر کی بہو۔ پہلی بار اس نے اپنا تعارف کروایا تھا اور یہ حوالہ اسے سب سے پیارا لگا تھا۔ انہیں ان کی وفات کا علم نہیں تھا۔ وہ بھی سن کر حیران اور افسردہ ہوئے۔ انہوں نے باری باری سب کے متعلق پوچھا اور پھر الوداعی کلمات کے بعد فون رکھ دیا۔
فون کے بعد اگلے اتوار ہی وہ اپنی بیگم کے ساتھ ان سے ملنے آ گئے۔ وہ دوسرے شہر سے اپنی کار سے آئے تھے۔ کرتلین انہیں اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے نوید احمد کو پہچانا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد شانو انہیں واپس کمرے میں لے گئی۔ کتنا بدل گیا ہے سب، ان کی آواز میں افسوس تھا۔ پاپا کے بعد امی زیادہ خاموش ہو گئی ہیں، مصیب نے کہا۔ ان کی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ کمال کی تھی۔ جب ان کی شادی کی بات چلی تو ہم سب حیران تھے، کیونکہ ہمارا سارا گروپ جانتا تھا کہ ان میں ایک دوسرے کے لیے ایسی کوئی فیلنگز نہیں ہیں۔ ہمیں یقین تھا وہ انکار کر دیں گے، لیکن دونوں نے بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دیا اور وہ ہنسنے لگے۔ شادی کے بعد مجھے اعظم نے کہا، کیوں بے سالے، اس لیے مجھ سے کہہ رہا تھا کہ منع کر دے، اور میں اتنا شرمندہ ہوا کہ سال بھر اسے اپنی شکل ہی نہ دکھائی۔ وہ مسکراتے چپ ہو گئے، مگر ان کی بات کے پیچھے چھپی اہم کہانی کھل گئی تھی۔ بھائی صاحب جب بھی ملتے مجھے ضرور کہتے کہ اس پر نظر رکھا کرو، اسے صنف نازک کو پریم پتر لکھنے کی عادت ہے، ان کی بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسکول میں یہ کام کیا تھا۔ مصیب کے حیرت سے کھلے منہ کو دیکھتے انہوں نے شوہر کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے وضاحت کی، اور چائے کی ٹرے لیے آ رہی دیبا کی آنکھیں اپنے اس جوئے کے جیتنے پر نم ہو گئی تھیں۔ شانو کی اینی میر بیکرز ایک کامیاب بزنس ثابت ہوئی تھی۔ ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھنے والی شانو اپنے کام میں خوش اور مصروف تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر کہتے تھے، وہ بنی ہی اس کام کے لیے ہے۔ مصیب ایک کم پڑھی لکھی اور مقام اور رتبے میں اپنے سے کم لڑکی کے ساتھ خوش اور مطمئن تھا۔ اس کی فرم اب بھی اس شہر تک محدود تھی۔ اس کا دوسرے شہر جانے اور اپنا کام پھیلانے کا خواب اب بھی طاق پر تھا، لیکن اہم یہ تھا کہ اسے اس کا افسوس نہیں تھا۔ دیبا اپنی ماں کو آرام دہ زندگی گزارتے دیکھ رہی تھی، جس کی اسے شدید خواہش تھی، لیکن اس نے کبھی اس کے پورا ہونے کا خواب نہیں دیکھا تھا۔ سلمان کی الگ دنیا تھی۔ اسے کبھی کبھار ماں اور بہن یاد آ جاتی تو ملنے آ جاتا۔ وہ مکمل طور پر ان سے غافل نہ ہوا تھا، مگر اسے ہمہ وقت اس گھر میں بیمار ماں کے ساتھ رہنا مشکل لگتا تھا۔ کرتلین کی یادداشت کے ساتھ اب جسمانی صحت بھی حد درجہ کمزور تھی۔ وہ خود سے چل پھر نہیں سکتی تھیں۔ انہیں ہمہ وقت ایک معاون کی ضرورت تھی۔ ایک بیماری نے کئی زندگیاں بدل دی تھیں۔ اس نے نبرد آزما افراد کی اپنی اچھائیاں، کمزوریاں اور حوصلے تھے جو انہیں اس مقام پر لے آئے تھے، لیکن ان سب میں اگر اعظم میر نہ ہوتے تو ان سب کی زندگیوں کا یہ روشن رخ بھی نہ ہوتا۔ وہ ویل چیئر دھکیلتا ڈرائنگ روم میں آیا، جہاں سب کرتلین کے منتظر تھے۔ شانو کا بنایا خوبصورت کیک مرکزی میز پر سجا تھا۔ میز کے گرد شانو، دیبا، عابدہ اور سلمان کھڑے تھے۔ فاریہ بھی اپنی بیٹی کو گود میں لیے آج کرتلین کی سالگرہ پر آئی تھی۔ ان سب کے چہرے دیکھنے کے بعد کرتلین نے کیک کو دیکھا تو مسکرا دی۔ انہیں کسی کا چہرہ یاد نہ آیا، مگر ان کا بیکنگ کا شوق اس وقت آنکھوں سے خوشی بن کر جھلک رہا تھا، اور ان سب کے لیے یہ جھلک کافی تھی۔ شانو کو اتنی خوشی اپنے ڈاکٹر بننے کی نہ ہوتی، جتنی اس وقت اپنے بنائے کیک کی وجہ سے ماں کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ کیک کاٹنے کے بعد سلیمان نے اسے پلیٹ لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اسے ترکش ڈیزائن والی پلیٹ پکڑا کر ہٹ گیا۔ وہ ماں کو اپنے ہاتھ سے کیک کھلانا چاہتا تھا۔ دیبا سب کے لیے چائے لینے باورچی خانے میں گئی تو وہ بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلا آیا۔ حسب توقع وہ چولہے کے پاس کھڑی آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اعظم میر کی یاد اسے بڑی شدت سے آئی تھی۔ اس نے کچھ کہے بنا اسے قریب کیا اور وہ رونے لگی۔ دیبا، پاپا کی بات مجھ سے بہتر تمہیں یاد ہوگی۔ انہوں نے اسی لیے تو کہا تھا کہ سب کچھ حال ہوتا ہے۔ یہ پل جب ہم ساتھ ہیں، پاس ہیں، یہی تو سب کچھ ہے، یہی تو ہم ہیں، اور ہم کا ہونا ہی خوشی ہے، زندگی ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم میں سے کوئی بھی حال میں موجود پل میں کسی بھی وجہ سے اداس ہو یا آنسو بہائے۔ دیبا آنسو صاف کرنے لگی۔ باقی ان کی بات تو ساری رفاقتوں کے لیے تھی۔ اس نے سر اٹھا کر مصیب میر کو دیکھا۔ یہی تو ہم ہیں اور ہم کا ہونا ہی خوشی ہے، زندگی ہے۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا دی۔ اوف، یہ چوری چھپے والے رومانس کا چام۔ پیچھے سے شانو کی آواز آئی۔ دیبا شرما گئی۔
اور وہ ہنس دیا تھا۔ دی اینڈ۔ سو دس واز دی اینڈ آف ناول رفاقتیں۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ کو بہت بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔